جی جی، ذبح کی جو شرائط ہیں، یہ اگر ہم ٹوٹل طور پہ شرائط گنے تو 8 شرائط ہیں. یعنی عام طور پہ جب ہم درس میں بیان کرتے ہیں 8 شرائط، تو وہ کہتے ہیں بھی 8 شرائط ہم کیسے یاد کریں گے، یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ بڑی ہی فطری اور بڑی ترتیب سے کیا 8 شرائط چلتی ہیں. یعنی وہ جس طریقے سے جانور کو لے کر آتے ہیں، پھر آپ ترتیب سے چل رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ 8 شرائط ہیں. تو مومن کرام یہ 8 شرائط سن لیں، پھر اس کے بعد ہر ایک شرط پر ہم کیا تفصیلی طور پہ ڈسکس کریں گے. پہلی شرط جو لگائی جاتی ہے کہ جو ذبح کرنے والا انسان ہے اسے مسلمان ہونا کیا ہے ضروری ہے. اگر جو غیر مسلم ذبح کرے گا، چاہے وہ اللہ کا نام بھی لے لے، اگر وہ خود مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، اہل کتاب ہے، کوئی بھی ہے یا ہندو ہے، اگر وہ ذبح کرتا ہے اور اللہ کا نام بھی لے لے، تو پھر بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا. ذبح کرنے والی کی پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے. اس کا مومن ہونا یعنی شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو یہ بات کافی ہے. لیکن جو ناسبی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو ہے بغض کا اظہار کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، تو وہ چونکہ کافر ہے ہمارے ہاں، تو ناسبی کی جو قربانی ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی وہ حلال نہیں ہوگی. مسلمان ہونا کیا ہے، یہ ضروری ہے. یہ چیز کیا ہوتی ہے، پہلی شرط ہوتی ہے. اس شرط کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں کہ اس میں کسی فقیر نے یہ نہیں لکھا کہ بالغ ہونا بھی کیا ضروری ہے. یعنی جو بندہ ذبح کر رہا ہے اس کے اندر بلوغت شرط نہیں ہے کہ وہ 15 سال کا 14 سال کا لڑکا ہو، بلوغت بھی شرط نہیں ہے، بلکہ شرط کیا ہے کہ وہ سمجھدار ہو اور تمام شرائط کے مطابق ذبح کر سکتا ہو. تو اگرچہ وہ غیر بالغ ہے، اس کی کیا قربانی ہو جائے گی. یہ نجف اشرف میں ہم نے دیکھا ہے کچھ دکانوں پہ جو چکن کی اور مرغیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ تقریباً 15 سال سے چھوٹے لڑکے، 8-10 سال کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. تو ایک دفعہ جو ہے میں گیا تو وہ اس کا باپ موجود نہیں تھا دکان پہ، وہ لڑکا موجود تھا، تقریباً اس کی عمر ہوگی شاید 8 سال ہوگی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی میں بالغ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے خریدیں، میں ذبح کر سکتا ہوں. اس میں نے کہ بالغ کی شرط نہیں ہے ہماری فقہ میں. اگر آپ بالغ نہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بالغ نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہے، ویسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ بالغ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ ذبح کریں گے تو آپ کا ذبح ٹھیک ہے، کیونکہ ذابح جو ذبح کرنے والا ہے اس کی بلوغت شرط نہیں ہوتی کہ وہ بالغ ہوگا تبھی اس کا کیا ذبح شدہ حلال ہوگا. میں نے کہ بے شک آپ بالغ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں، میرے سامنے ذبح کریں. اس نے صحیح طریقے سے ذبح کیا، تمام جو شرعی شرائط ہیں اس کے مطابق ذبح کیا. اگر وہ شرعی شرائط کے مطابق ذبح کر رہے ہیں تو اس کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فقط مسلمان ہونا شرط ہے، اور مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے یہاں پہ. یعنی جو خواتین ہیں، جو خاتون ہے، اگر وہ ذبح کرتی ہے تو اس کا بھی کیا ہے، ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں. یعنی خاتون کا جانور کو ذبح کرنا، یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. خاتون اگر تمام شرائط کے مطابق اپنے جانور کو ذبح کرتی ہے تو وہ کیا ہے، درست ہے، اور اسے کھایا جا سکتا ہے. اور خصوصاً جو قربانی کا جانور ہے، قربانی کے جانور کے اندر تو یہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان جو اپنا قربانی کا جانور ہے اسے خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرے، ذبح کرے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حج اور میلاد کے موقع پہ جب انہوں نے قربانی کی تھی، 100 اونٹ جو ہے وہ انہوں نے 100 اونٹ جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نہر کیے تھے، جس میں سے میرے خیال میں 40 یا 60 اونٹ جو تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے حصے کی بھی حضرت رسول خدا نے نہر کیے تھے. اور مولا اس سے بڑے فخر سے بیان فرماتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ہدی، جس کی قربانی کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، ذبح فرمایا. تو یہ جو ہے وہ اچھی شرط ہے کہ انسان کی جتنی قربانی ہے انسان خود اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. تو اب چاہے خاتون ہے تو وہ بھی ایسا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ذبح کرنے والا ہے، کیا وہ وضو کی حالت میں ہو، حیض نفاس سے وہ پاک ہو، یا اسی طریقے سے وہ کیا ہے، فاسق انسان نہ ہو، شرابی انسان نہ ہو. یہ شرائط ضروری نہیں ہے. ایک فاسق انسان ہے، یا ایون جو ہے وہ ولد الزنا آپ لے لیں، ولد الزنا اگر کوئی ہے فرض کریں تو وہ بھی کیا ذبح کر سکتا ہے، اس میں کیا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو ہے پہلی شرط ہے. دوسری شرط کی طرف ہم چلتے ہیں. دوسری شرط جو اہم ہے کہ جو ذبح کریں گے وہ لوہے کی چھری کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، یہ بڑی شرط اہم ہے، اور یہ ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جس کے پاس لوہے کی چھری کا ملنا ممکن ہو. جسے لوہے کی چھری کا ملنا ممکن ہے وہ کسی اور چھری سے کیا ذبح نہیں کر سکتا. اور میں مومن اکرام آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس بارے میں مکمل روایات ہیں ہمارے پاس کہ حدید کی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے شرط لگائی ہے. حدید کے علاوہ اس زمانے میں جو دیگر آلات سے، اور یہ جو سرکنڈا ہوتا ہے، بڑی تیز جو ہے وہ سرکنڈا ہوتا ہے، اس سے بنا کے ایک کاٹنے والی چیز بناتے تھے، یا جو ہے وہ پتھر جو ہوتے تھے، یا جو ہاتھی کے دانت ہو گئے، ان سے جو کاٹنے والے تیزدار آلے بنائے جاتے تھے. اہل بیت علیہ السلام نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا تھا کہ ان کے ذریعے سے تم لوگوں نے ذبح نہیں کرنا. ذبح کرنا ہے تو لوہے کی جو چھری ہے، خالص جو لوہا، اس سے کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے ہاں بحث یہ آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو گھروں میں چھریاں ہیں اور عام طور پہ جو چل رہا ہے وہ اسٹیل کی کیا چھری چل رہی ہے.
اسٹیل بنیادی طور پہ ہے کیا؟ اسٹیل جو ہے وہ دو دھاتوں سے مل کر کے بنایا گیا ہے، ایک اس کے اندر لوہا بھی شامل ہے، اور لوہے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز اس کے اندر کیا شامل ہے، ایک میٹیریل اور ایک دھات ہے کہ جسے کروم، عربی میں کروم کہتے ہیں، یعنی کروم اور جو لوہا ہے اس کا مکسچر کر کے جو چیز بنائی گئی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسٹیل کہتے ہیں۔ یعنی اسٹیل، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسٹیل کیا ہے، آپ کہیں گے کہ اسٹیل میں لوہا ہے لیکن فقط خالص لوہا نہیں ہے، لوہے کے علاوہ اور جو اس کے اندر دھات ہے کروم کی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام نے یہ شرط لگا دی کہ لوہے کی چھری سے ذبح کرنا ہے، تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ خالص لوہا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی اور میٹیریل مکس ہی نہ ہو، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ بس لوہا تھوڑا بہت ہو جائے تو یہ کافی ہے؟ یہاں پر صحیح سے ثانی دامت ذل علی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پہ جو اسٹیل کی چھری ہے اس سے بھی کیا آپ لوگ ذبح نہیں کر سکتے۔ تو یہ دوسری شرط ہوگی کہ لوہے کی چھری کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اب ترتیب سے ہم چل رہے ہیں کہ پہلے نمبر پہ ہم نے کیا رکھا کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ اب وہ جو ذبح کر رہا ہے، جس آلے سے ذبح کر رہا ہے اس آلے کا چھری اس کا لوہے والا ہونا کیا ضروری ہے، یہ دو شرطیں ہوں گی۔ تیسری جو شرط ہے کہ اب وہ ارادہ اور قصد بھی رکھتا ہو، کہ وہ نیت رکھتا ہو، قصد اس کا یہ ہو کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر فرض کریں اس کا ارادہ اور قصد جانور کو ذبح کرنا ہے ہی نہیں، وہ ایسے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے چھری وغیرہ گھما رہا ہے یا نیچے مار رہا ہے، اور وہ اچانک کیا بکرا آ جاتا ہے نیچے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے، اس کا قصد اور ارادہ نہیں تھا بکرے کو ذبح کرنے کا۔ یہ بغیر قصد اور ارادے کے جو بکرا ذبح ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، کوئی چیز کاٹنا تھا، کوئی اور چیز کاٹنا تھا، اور اچانک وہ چھری کیا مرغی کی گردن پہ چل گئی، تو اس سے جو ہے وہ جانور کیا حلال نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ باقاعدہ جو دمبا آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس دمبے کو کیا کریں، ذبح کریں، اور انہوں نے اپنے قصد اور ارادے سے دمبے کو ذبح کیا۔ تبھی تو وہ آخری جو ہے وہ عمر تک یہ پریشان جو تھے اس وقت تک، جب تک اللہ کی وحی نہیں آ گئی کہ کاش جو ہے وہ مجھے بکرے کے اس دمبے کے ذبح کرنے کو مجھے حکم نہ دیا جاتا، میرے لیے وہی حکم باقی رکھا جاتا اور میں یوں اللہ کی اطاعت میں کیا بلند ترین درجے پر پہنچ جاتا۔ تو پھر وہ جو ایک تفصیلی روایت ہے جسے ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو گریہ کی روایت ہے وہ ذبح عظیم کے ضمن میں ہم نے کیا بیان کی تھی۔ تو یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو تیسری اہم شرط ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ کیا رکھتا ہو، قصد اور ارادہ رکھتا ہو، اپنے ارادے سے اور باقاعدہ اس کا پلان ہو کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ ہونا کیا اس کے اندر ضروری ہے۔ تین شرطیں ہوگی۔ چوتھی جو شرط ہے کہ جو ذبیحہ ہے جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس کا روح قبلہ کیا ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں جو جانور ہیں لٹا کے ذبح کیے جاتے ہیں، یعنی اگر کھڑا کر کے ذبح کریں تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے تو پھر ایشو نہیں ہے، جس طرح اونٹ میں ہے، اونٹ کو جب نہر کرتے ہیں تو اسے کھڑا کر کے نہر کرنا یہ مستحب کہا گیا کہ کھڑا کر کے اس کا جو لبہ ہوتا ہے گردن کے نیچے، اس کے نیچے کیا ہے برچھی وغیرہ مار لیں اللہ کا نام لے کر تو وہ نہر ہو جائے گا۔ لیکن جو جانوروں کو لٹا کے جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں پھر اہم یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو پیٹ ہے، پیٹ کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور پیٹ کے ساتھ ساتھ جو گردن کا وہ حصہ کہ جسے عربی میں منحر کہتے ہیں، منحر گردن کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر چھری چلانی ہوتی ہے، اس منحر کا قبلہ رخ ہونا بھی کیا ہے، یہ اہم ہے اور یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور میں مومن کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ آپ عام طور پر اگر دکانوں وغیرہ پہ جائیں تو وہ لوگ جو ہے وہ پیٹ تو چلیں کر دیں گے قبلہ کی طرف، خصوصاً جو چھوٹے مرغی وغیرہ پرندے میں یہاں پہ ایشو آتا ہے کہ پیٹ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا، لیکن جو اس کی گردن ہے وہ پکڑ کے اوپر کر لیں گے اور اس طرح جو ہے وہ انگلی میں پھنسا کے اوپر کر لیں گے اور اوپر سے کیا ذبح کریں گے۔ یعنی وہ کیا مطلب ہوا کہ وہ جو کیا نام مرغی تھی اس کی گردن کیا اوپر کی طرف رکھتی یا وہ ایک سائڈ کی طرف کرتی، وہ قبلہ رخ نہیں تھی، یعنی وہ حصہ جس پہ چھری پھیرنی تھی وہ قبلہ کی طرف تھی ہی نہیں۔ یا بڑے جانوروں میں کیا ایشو آتا ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ گما کے اوپر کر لیتے ہیں، کسائی کے سامنے آ جاتا ہے، وہ سامنے سے اوپر سے چھری پھیرتا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ منہر کے اوپر چھری پھیرے گا کہ وہ حصہ جو ہے کعبہ کی طرف ہے اس کے اوپر چھری پھیرے گا تو وہ نیچے زمین سے ٹکرا جائے گی۔ اسی وجہ سے جو متدین اور کیا نام ہے دین کی شروط کی رعایت کرنے والے قصائی ہیں وہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ نیچے گڑھا کھودتے ہیں، گڑھا کھود کے جانور کو لٹاتے ہیں، اس کی گردن اس کے اوپر آتی ہے کہ پھر جب وہ چھری چلاتے ہیں اس منہر کے اوپر تو وہ چھری نیچے کیا ہے آدھا حصہ گڑھے کے نیچے جاتا ہے اور آدھا اوپر آتا ہے، یا جو اینٹ ہوتی ہے اینٹ کیا اس کی گردن نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ ایک سپیس اور ایک فاصلہ بن جائے زمین سے اس کی گردن کا، تاکہ چھری جب یوں کر کے چلائیے تو وہ آسان ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اصل احتیاط ہے کہ جس میں آپ جو گردن کا اگلا حصہ ہے جس کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں وہ کعبہ کی طرف آپ رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے عام طور پہ کہ کچھ لوگ گڑھا بھی نہیں کھودتے، نیچے کیا اینٹ بھی نہیں رکھی، اور پھر چھری یوں چلانا ان کے لیے چونکہ مشکل ہو جائے گا
کیونکہ وہ خود بھی قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، حالانکہ جو قصائی کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ خود بھی قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، پھر چھری یوں چلانا چونکہ مشکل ہے تو وہ یوں کر کے سیدھی چلاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے سیدھی چلانی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، جانور کا جو سر ہے اسے تھوڑا سا موڑ کے اوپر کر لیتے ہیں۔ اوپر کر لیتے ہیں کیا مطلب، وہ حصہ جو جس کے اوپر چھری پھرنی تھی وہ کعبہ کی طرف نہیں گیا، وہ اوپر ہو گیا۔ جب وہ اوپر ہو گیا، اوپر سے پھیر رہے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے، اس کے مطابق قبلہ رخ انہوں نے کیا کیے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیز اہم ہے کہ قبلہ رخ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ قبلہ رخ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جانور کی گردن کا وہ حصہ کہ جس پہ چھری چلانی ہے وہ حصہ کعبہ کی طرف ہو۔ جب کعبہ کی طرف ہے تو آپ یوں کر کے چھری چلائیں گے، نہ کہ آپ کیا سیدھا رکھ کے چھری چلائیں گے۔ اور گردن کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا پیٹ کیا گھوم نہ جائے، کہ کعبہ فقط گردن کعبہ کی طرف کی اور اس کا پیٹ جو ہے وہ گھوم گیا، وہ کعبہ سے اور دائیں طرف چلا گیا۔ اس طرح نہیں ہے، پیٹ اور جو گردن ہے یہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کیا ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ 4 شرطیں ہوں گی، اور 4 کے علاوہ جو 5ویں شرط آتی ہے ہمارے پاس کہ جب آپ ذبح کریں تو پھر اللہ کا نام لینا کیا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ کچھ فقہا کے مطابق پورا جملہ ہونا چاہیے اللہ اکبر یا بسم اللہ، لیکن صحیح سیسانی فرماتے ہیں کہ فقط اللہ کا نام، فقط لفظ اللہ بھی بول دے تو یہ بھی کیا کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو 6 نمبر پہ آتی ہے کہ جو اہم چیز ہے کہ جو جانور کے جو 4 رگیں ہیں، 4 چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک جو سانس کی نالی ہے، ایک خوراک کی نالی ہے، اور 2 اس کے پاس کیا ہیں، ایک بڑی موٹی رگیں ہیں، ان کا کٹنا کیا ضروری ہے۔ اور ان کے کٹنے کے ضروری ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 4 رگوں کو پورا نہیں کاٹتا، 2-3 کو کاٹتا ہے یا ایک رگ کو پورا نہیں کاٹا، آدھا کاٹ کے چھوڑ دیا، پورا کاٹے نہیں ہے، فقط اس کے درمیان کیا ہے شک کیا، تو یہ کیا کافی نہیں ہے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ 4 رگوں کا مکمل کٹنا کیا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز فقہ کے اندر ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ 4 رگیں کاٹنے جا رہے ہیں تو یہ 4 رگیں کب کٹیں گی۔ تو یہاں پہ منہاج الصالحین میں سید سیستانی نے اور دیگر فقہا نے اس بات کو لکھا کہ عام طور پہ جو ماہرین کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو گردن کے اوپر ایک گرہ ہوتی ہے، جسے عربی میں جوزہ کہتے ہیں، ایک گرہ کہیں گے یا آپ کیا جو بھی اس کا نام دیتے ہیں، ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، یعنی ایک جانور ہے تو ابری ہوئی ایک گلٹی ہے، اس کی گرہ ہے۔ اس گرہ کے اوپر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس گرہ کے اوپر آ کے وہ جو خوراک کی نالی ہے یا سانس کی نالی ہے، جو اس کی 2 جو رگیں ہیں سائیڈ والی، وہ اینڈ ہو جاتا ہے، اس کا ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ پھیل جاتی ہے چیز، وہ رگ نہیں ہوتی، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو وہ جو رگوں کا اختتام ہو رہا ہے وہ اس گرہ کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی گرہ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس گرہ کو کاٹے گا یا گرہ کے اوپر سے کاٹے گا تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ 4 رگیں پوری نہیں کٹی۔ جب 4 رگیں پوری نہیں کٹی بلکہ رگیں تو وہاں پہ ختم ہو گئی تھی، اوپر سے آپ نے چھری پھیر دی، لہٰذا وہ جانور کیا حلال نہیں ہوگا۔ جانور حلال کب ہوگا کہ جب اس گرہ کے نیچے سے کیا چلائیں گے، چھری چلائیں گے۔ نیچے سے چھری چلانے کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک وہ رگیں جاری تھیں اور آپ نے ان رگوں کو کیا کاٹا ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے عام طور پہ جو ہم جب دیکھتے ہیں تو مومنین جو سر جو ہے وہ ذبح کر کے رکھے ہوتے ہیں، اب وہ جو جانور کا سر کٹا ہوا ہے، اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں، اس کی گردن پہ دیکھیں، اگر وہ گرہ اس سر کے ساتھ موجود ہے تو اس کی 4 رگیں کٹی ہیں، اور اگر وہ گرہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گرہ کدھر رہے گی، جسم کے ساتھ رہے گی۔ جب جسم کے ساتھ رہے گی تو اب وہ جانور حلال نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ تمام ماہرین کا یہی سمجھنا ہے، الا کہ کوئی جانور ایسا ہو جس کی خلقت ایسی ہو کہ بہت لمبی گردن والا ہے، فرض کریں اس کی گرہ کے اوپر بھی کیا ہے باقاعدہ وہ چاروں کی چاروں کمپلیٹ طور پہ جا رہی ہیں اور وہ کٹ رہی ہیں، تو ایسا بعض وقت ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جانوروں میں کیا ایسا نہیں ہوتا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، باقی لوگ اپنی تحقیق کے مطابق کیا چلیں۔ تو عام طور پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حیوان آپ کا صحیح طریقے سے ذبح ہو تو ضروری ہے کہ آپ کسائی کو یہ تاکید کریں کہ گرہ کے نیچے سے کیا چھری پھیرنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اس میں عام طور پہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر جو ہے وہ گردن ہم جو ہے وہ بالکل اوپر سے نہیں کاٹیں گے تو کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا رہ جائے گا گردن کے ساتھ، تو وہ جو ایک گردن کا گوشت ہے وہ سر کے ساتھ چلا جائے گا، تو اس طرح وہ ہماری بچت نہیں ہوگی یا کچھ اور سسٹم ہو جائے گا۔ تو اس چکر میں کہ کہیں گوشت گردن کا جو ہے وہ سر کے ساتھ ہی نہ چلا جائے، فقط خالص سر جانا چاہیے، تو بالکل قریب قریب سے کاٹتے ہیں سر کے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گرہ ہے، وہ جو جسے عربی میں جوزہ کہتے ہیں، اس کے اوپر سے چھری پھیر رہے ہیں۔ جب اس کے اوپر سے چھری پھیر رہے ہیں تو یہ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ 4 رگیں پوری کاٹ ہی نہیں رہے، جہاں پہ رگوں کا اینڈ ہو رہا تھا اس کے اوپر سے چھری پھیر رہی ہے، تو اس طرح سے وہ چیز کیا حلال نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ آسانی سے کیا تشخیص کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جانور کا سر ہو، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ جو گرہ ہے کیا اس کے بدن کے ساتھ رہ گئی ہے یا سر کے ساتھ ہے۔ اگر وہ بدن کے ساتھ رہ گئی ہے یا آدھی بھی بدن کے ساتھ رہ گئی ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے،
وہ حلال نہیں ہوا. اگر وہ ساری کی ساری سار کے ساتھ رہے گی یا اس کے تھوڑے نیچے سے چھری چلائی ہے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا, درست ہو جائے گا. تو یہ کیا 6 شرطیں ہو گئی. اور 7ویں شرط اہم یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کریں تو اس کا جو خون ہے وہ نکل جائے باہر. کتنی مقدار میں نکلے؟ جتنا عام طور پہ نکلتا ہے ایک جانور کا. تو لہٰذا جانور کو وہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا خون نکلتا رہے. اور یہ جو اس کا خون نکل جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نجس خون ہے. یہ جتنا خون نکل جائے گا یہ نجس ہو جائے گا. باقی جو جانور کے اندر بچ جائے گا خون اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ خون کیا پاک ہے. اس خون کا نکلنا کیا ضروری ہے سارے کا سارا. بعض کا اگر ایک جانور بیمار رہا ہے یا اس کا کوئی ایسا ایشو ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے کاٹا اور اس کا زیادہ خون نکلے نہیں باہر, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر جم گیا, ٹھیک ہے. وہ کیوں جم گیا؟ فرض کریں کہ جس طرح کلاس میں کچھ لڑکے کہہ رہے تھے کہ وہ اگر بھیڑ تھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ٹھیک ہے, اٹیک اس کا ہوا تو خون وہ ادھر ہی کیا ہے چھری کے لگنے کی وجہ سے پہلے ہی کیا ہے ایک ایسی کیفیت میں چلی گئی تھی کہ اس کا خون کیا رک گیا تھا. جب انہوں نے گردن کاٹی تو زیادہ خون نکلے نہیں, تھوڑا سا خون باہر نکلا, تو یہ جانور بھی حرام ہوگا. حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب جانور کو کاٹیں تو زیادہ اس کا خون نکل جائے باہر. اور اگر فرض کریں کوئی جانور کو کاٹتا ہے اور فوراً اسے کھڑا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کا سارا خون نکلنے نہیں دیا, تو یہ بھی کیا پھر حلال نہیں ہوگا. یعنی اسے اتنی دیر رکھنا ہوگا کہ جتنا اس کا گردن سے خون بہ رہا ہے بہتر ہے. ایک جو عام حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق سارا خون نکل جائے گا. تو یہ وہ 7ویں اہم شرط ہے کہ جو جانور کے حلال ہونے کے لیے کیا رکھی جاتی ہے. 8ویں اور آخری شرط جو ہمارے نزدیک ہے, جس کو سیسانی دامت عالی نے بیان یہ فرمایا ہے کہ جانور کا جو حرکت کرنا ہے کہ اس کی آنکھ کا حرکت کرنا ذبح کرنے کے بعد یا ٹانگ کا حرکت کرنا, یہ بھی شرط ہے. لیکن یہ اس جانور کے لیے شرط ہے کہ جس کے بارے میں آپ ذبح کرنے سے پہلے مشکوک ہوں, شک ہو کہ پتہ نہیں یہ مر گیا ہے یا زندہ ہے, یعنی کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ یقین نہیں ہے کہ مر گیا ہے, بیمار تھا فرض کریں, پتہ نہیں چلا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے, تو اس کے حلال ہونے کے لیے اس 8ویں شرط کا پایا جانا ضروری ہے کہ جب آپ اس کی گردن پہ چھری چلائیں تو وہ اپنی آنکھ کو حرکت دے یا اپنی دم کو حرکت دے یا کسی ٹانگ کو حرکت دے. تو یہ وہ دلیل ہوگی, یہ وہ شرط ہوگی کہ آپ کا جانور کیا ہوا ہے, حلال ہوا ہے. لیکن اگر اس نے کوئی حرکت نہیں کی, کوئی آنکھوں میں اس کی حرکت نہیں ہے, کوئی دم کی حرکت نہیں ہے, کوئی اس نے جو ہے وہ ٹانگ کو حرکت نہیں دی, تو اس صورت میں وہ جانور آپ کا حرام ہو جائے گا. لیکن یہ شرط خاص ہے اس جانور کے ساتھ کہ جس کے بارے میں پہلے سے شک ہو کہ ہو سکتا ہے مر گیا یا زندہ ہے. لیکن جس جانور کے بارے میں آپ کو پہلے یقین ہے کہ یہ زندہ ہے, تو اس کو اگر آپ ذبح کریں تو بے شک وہ صحیح طریقے سے حرکت نہ بھی کرے, بالکل جو ہے وہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بیڑ جو ہوتی ہے, دمبا ہوتا ہے, یہ پہلے سے بیچاری ڈری ہوئی ہوتی ہے. جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آواز تک بھی نہیں نکالتی, وہ نہ آواز نکالا, نہ ٹانگ کو حرکت دی, نہ جسم کو حرکت دی, کچھ بھی نہیں ہوا. اب وہ سارے خاموش, ادھر ایک طرح ایک واقعہ ہوا تھا, سارے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کیا کریں, اس نے تو حرکت ہی نہیں کی. تو ہم نے کہا کہ جب آپ اسے ذبح کرنے لائے تھے تو یہ زندہ تھی یا مردہ تھی؟ کہتے ہیں زندہ تھی. بالکل, جب زندہ تھی تو اب یہ شرط وہاں پہ نہیں ہے. یہ شرط کس جانور کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کنفیوز ہوں, شروع سے مشکوک ہوں کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئی ہے, اس کے بارے میں یہ شرط ہے کہ وہ حرکت کرے. لیکن جو جانور زندہ ہیں اس کے بارے میں یہ حرکت کی کیا شرط ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. تو جی شہباز صاحب, یہ 8 شرطیں میں نے بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ کو سنا دیں